لیکن ان کے پاس ایمان، ہمارے پاس ایمان نام کی چیز نہیں، رائی کے دانے کے برابر اپنے ایمان ہو، ہم اپنے آپ کو بیدار کریں، سمجھیں، سوچیں۔ نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے اس طریقے سے جیسے بکریوں کے اوپر بھیڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، جنگلی جانور ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا تعداد کم ہوگی؟ نہیں، اس وقت سب سے زیادہ تعداد تمہاری ہوگی۔ آخر آج تعداد کس کی ہے؟ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تعداد پورے زمین پر سب سے زیادہ کس کی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جو رعب اور دبدبے پائے جاتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ختم ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایمان ختم ہے، ہمارے اندر سے محبتیں ختم ہوئی ہے، ہم اپنے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، پیار اور محبت سے اپنے بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، دوست اور احباب سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور جو اللہ نے ہمیں شہرت دی ہے اس شہرت ہم رعب جمانا اپنے بھائیوں کی پر چاہتے ہیں۔ آخر وہ رعب وہ دبدبا وہاں پر دکھائے جہاں پر دکھانے کی چیز ہے، ہم آپس میں اپنوں میں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اور جو ہمیں واپس سے پلٹ کر کے اسی دور میں آنا ہے، ہمیں یہ چاہیے ہمیں اپنے ایمان کو پھر سے مضبوط کرنا ہو، اپنے ایمان کی مضبوطی سلامت کرنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اس قدر یہ سوچ اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ آخر وہ صحابہ جو کہ وہ بھی انسان تھے، آج ہم نبی کی امت ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ شوق شہادت ان کا نظریہ تھا اور وہ نبی کے نام پر اپنا جان قربان کرنے کے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ سوتے ہو تو صدائیں آ جائیں، شہروں کے اندر ڈھونڈ پڑے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ جو پہلی رات صحبت کے لیے آئے وہ بستر کو چھوڑ کر کے جنگ کے لیے دوڑ جاتے ہیں۔ جنگ کا اعلان ہو جائے صحابہ نکل پڑا کرتے تھے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ آج ہمیں جنگ ہی نہیں ناموس رسالت کا اٹھا دے تو اس کے لیے کہا جائے اپنے گھر سے نکالا ہو، کہتے ہمارے بیوی اور بچے کیا کریں گے؟ آخر ہم میدان میں اترے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا تو ہماری زندگی تو برباد۔ آخر یہ زندگی کس لیے ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے تو پہلے ارشاد فرما دیا ہے کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہر ایک چیز رسول کے لیے ہے، ہمیں پرواہ نہیں۔ ہماری یہ جان، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری دھن دولت، ہمارے آبا دوست، رشتہ دار، آل اولاد، نسب، سب تو نبی کے لیے ہے۔ بس اتنا کہہ کر کے چلے جانا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانی شکل میں ہوئے زمین پر آدم علیہ السلام کو ڈالنے کا ارادہ فرمایا مکمل طریقے سے، سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام کو جا زمین سے مٹی نکال کر کے لا، میں ایک کیچڑ سے انسان بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ حکم ہوا کہ مٹھی پر پوری زمین سے مٹی لے کر، اس میں ہر جسم کی مٹی ہو، ہر رنگ کی مٹیاں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر گئے مٹی نکالنے کے لیے، مٹی چیخ کر کے کہنے لگی کہ آخر جو مجھ سے مٹی نکال رہے ہو، ایک میرے حصے سے حصے کو الگ کر رہے ہو، آخر اس سے جو کوئی شخصیت کو بنائی چاہے، اور جو وہ زمین پر آنے کے بعد خون ریزی کیا، فساد کیا، گناہ کیا، ظلم و ستم
مجھے تکلیف ہو. مٹی نے اپنا درد جبریل کو سنایا تو جبریل کو رحم آیا اور اس نے انکار کرتے ہوئے گئے رب کے پاس. ساری داستان رب کو سنایا جبریل نے. اللہ نے میکائیل کو بھیجا, اسرافیل کو بھیجا. مٹی نے اپنی داستان وہی سنائی, سبوں کے اندر رحم آیا. آخر میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا جسے ملک الموت ہے. جب وہ آئی زمین نے جو دین کو سنایا وہ حکم اس کو بھی سنایا. اسرائیل نے کہا اے زمین سن, میں تیرا حکم مانوں کیا کہ اللہ کا حکم مانوں, اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مٹی لے کر کے آ. میں تیری عاجزی اور انکساری نہیں سننے والا, میں تو لے کر کے جاؤں. مٹی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رکھتے ہوئے مٹی کا حصہ نکلا اور رب کی بارگاہ میں دے دیا, رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نہ تو جبریل کو, نہ میکائیل کو, نہ اسرافیل کو اس لیے روح قبض کرنے پر مقرر نہیں کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے جائے ان کے عزیز اقربا کو روتے ہوئے دیکھے اور ان کے دلوں کے اندر رہے میں ان کی زندگی کو چھوڑ کر کے چلے آئے. اس لیے اسرائیل کو یہ کام سپرد کیا ہے, یہ کسی کی نہیں سننے والا. رب نے جو حکم دے دیا اسی پر یہ عمل. رحم دل ان کے اندر نہیں, یہ رحم خاص. یہ مٹی لا کر کے رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مٹی کو ایسی جگہ لے جا کر کے رکھو جسے صفا اور مروہ کی پہاڑی کہا جاتا ہے. جس جگہ آج کے دور میں مکہ المعظمہ یعنی خانہ کعبہ بنا ہوا ہے, وہاں جب لے لا کر کے رکھے اس میں سیاہ اور سفید رنگ کو شامل کیا گیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ اس مٹی پر ایسا پانی ڈالو, ایسا پانی کا گارا بنایا جائے کہ یہ مٹی ایک گارا بن جائے, کیچڑ بن جائے. تو 40 سال تک اس مٹی کے اوپر غم کی بارش برسائی گئی اور ایک دن صرف خوشی کی بارش برسائی گئی. اندازہ لگائیں 40 سال تک غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش. پھر اللہ نے اپنے قدرت کے ذریعے سے اس مٹی کو کھٹکھٹانے والی یعنی مضبوط بنایا کہ کوئی انسان ہاتھ مارے تو وہ آواز دینے لگا. اپنی قدرت کاملات اس مٹی کو انسانی شکل میں, جب انسانی شکل میں تیار ہونے لگی تو مٹی بھی رو کر کے اور چشمے ابال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مٹی سے میں ایک انسان بناؤں. اس انسان کو بنانے کے بعد کوئی جہنمی ہوں گے تو کوئی جنتی ہوں گے. مٹی نے پکار کر کے کہا اے پروردگار عالم, کیا جو جہنمی ہوں گے وہ آگ میں جلیں گے؟ لیکن مٹی کی شخصیت ہے. مٹی پوچھ رہی کہ مجھ سے جو حصہ نکالا گیا اس کو آگ میں جلایا جائے. اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اسے آگ میں جلایا جائے گا. تو مٹی نے اتنا رویا کہ اس مٹی سے چشمہ جاری ہو گیا, وہ چشمہ صبح قیامت تک نکلتا ہے. آج ہم اسی مٹی کے انسان ہیں. ہمارے دل کے اندر کوئی رحم ہے؟ کون سا رحم ہے کہ جو ہماری زندگی صحیح سلامت ہے کچھ سال کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے بعد اسی مٹی میں لوٹ کر کے جانا ہے, اسی مٹی میں لوٹ کر کے جانا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا نظریہ ہے؟ ہم کیا اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں؟ مٹی سے تمام چیز کو تیار کیا گیا. جب مٹی کا پورا سانچہ آدم علیہ السلام کی شکل میں ایک انسانی شکل میں سانچے کو تیار کیا رب نے اپنے قدرت کاملہ سے, فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو بنایا. جب بنانے کے بعد روح کو حکم دیا کہ اس کے اندر داخل ہو جائے. روح ایک نور ہے جو خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے. اس
सीने हलक से नीचे जब वो रूह उतरी तो घबरा करके बाहर निकाला। जब बाहर निकली तो अल्लाह ने पूछा आखिर क्यों बाहर? वो ने कहा इसके अंदर अंधेरा है, मैं नहीं रह सकता, घबराहट इसके अंदर है, कैसे जाऊं? जैसे इतना रूह ने आकर के कहा तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी प्यारे हबीब हम सब के तबीब नबी आखिर ज़मान मदीने के ताजदार गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाला मोहम्मद अरबी जिसे नूरे मोहम्मदी कहा जाता है, माहे रबीउल नूर की 12 तारीख को आमिना के घर में जो जन्म अगर हुआ है उस नूर को आदम के पेशानी में चढ़काया। जब रूह को हुक्म दिया जा, खुशी खुशी रूह सीने से उतर गई, सीने से उतर गई रूह। जब सीने से रूह उतरी है नीचे तक गई, कमर तक। जब कमर तक रूह पहुंची तो वही जो मिट्टी का टुकड़ा आदम की शक्ल में बनाया गया तो खड़ा होने की कोशिश की, खड़े ना हो सके, जमीन पर गिरे लड़खड़ा कर। अब ने कहा अभी नहीं खड़े हो सकते हो, क्योंकि नूरे मोहम्मदी जो तुम्हारे दिल के अंदर डाला गया है, तुम्हारी पेशानी पर चमकाया है, अभी पेशानी से धीरे धीरे सर से लेकर के हलक से सीने और सीने से पेट कमर तक अभी नीचे के हिस्सों में नहीं गया है, अभी चल नहीं सकते। जब कमर के नीचे वो नूर गया है तो आदम अलैहिस्सलाम चलने और फिरने लगे। जब इंसानी शक्ल में एक टुकड़ा तैयार किया गया, तमाम फरिश्ते रश्क करने लगे, आखिर ये क्या कभी तो देखा नहीं। घूम घूम करके फरिश्तों ने देखने लगा कि अल्लाह ने कैसे कुदरत कामिला का करिश्मा दिखाया। तो उस वक्त भी इब्लीस अभी मरदूद नहीं हुआ था, जो कि उसको खबर हो चुकी थी। आकर के वो देखा, वो भी चक्कर लगाया और घूम करके देखा कि आखिर अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से कोई चीज बनाया है। जब घूम करके देखा तो देखने के बाद कहता है कि ऐ फरिश्तों, तुम इसके ऊपर रश्क करते हो जो अंदर से ये खाली है और इसके जिस्म के अंदर सुराख है, भूखा रहे तो ये गिर जाए, पेट भर ले तो ये चल ना सके। इंसान की फितरत यही है, भूखा है, का पेट नहीं भरा है, वो जमीन पर चलने के काबिल नहीं है, पेट भर गया है वो चलने के काबिल नहीं है, पेट भर गया चल नहीं सकता है, इंसानी फितरत में है। तो फिर फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने इसके सीने में एक कल्ब रखा है, उसी कल्ब की वजह से अल्लाह ने इसे खिलाफत अता किया है, जो रब की खिलाफत है। उसी खिलाफत की वजह से अल्लाह ने इसे हुए जमीन पर सबसे अजीम रखा है। अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को डाला, उसकी नूरे मोहम्मदी की बरकत से वो मिट्टी का जो था गारा बना करके मिट्टी का पुतला बनाया, अल्लाह ने रूह डाली है। और जब उस रूह को डाला है तो मुकम्मल इंसान बना दे, और वो रूह पड़ी है तो रूह कोई और नहीं, रूह जब गई है तो नूरे मोहम्मदी की बरकत से गई है। और जिस नूरे मोहम्मदी का आज नूरे जमीन पर लोग बैठ करके इंकार करते हैं, आखिर आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को नहीं रखा जाता तो आज हम इंसानी शक्ल में नहीं होते, ये जमीन पर हमारा चलना होता, न फिरना होता, न खाना होता, न पीना होता। आखिर अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी के जरिए से पूरे कायनात के निज़ाम को बनाया है। और वो मिट्टी है जिसके ऊपर 40 साल रब ने बारिश बरसाया है, गम के एक दिन खुशी के, इसलिए इंसान के अंदर ज्यादा गम हुआ करता है, खुशी कम होता है। खुशी कम है तो हमें चाहिए कि हम एक इंसान है, अल्लाह ने हमें जिस लिए पैदा किया हम उसमें लग जाए। अल्लाह ने आदम को पैदा किया है तो फरिश्तों ने पूछा था आखिर इसे क्यों? अल्लाह ने फरमाया मैं अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया हूँ। फरिश्तों ने क्या किया, हमारी तादाद कम है जो हम तेरी इबादत नहीं करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपने हाथ को फेरा, तमाम उनकी औलादों को जाहिर कर दिया और ये फरमा रहा कि ये तुम्हारी औलादे हैं जो जन्नत में जाने वाली
والی ہے. پھر دوسری مرتبہ پشت پر ہاتھ پھیرا. باقی کی جتنی نسلیں بچی تھی وہ سب سامنے ظاہر ہو گیا. دکھا دیا کہ یہ تمہاری وہ اولادیں ہیں جو جہنم میں جانے والی ہے. پھر آدم علیہ السلام نے وہ مٹی نے رونا شروع کیا. اتنا رویا ہے کہ اس میں سے چشمہ جاری ہو گیا ہے اور صبح قیامت تک وہ چشمہ جاری رہے گا کہ ہم انسان ہیں. ہمارے دل کے اندر کوئی محبت نام کی چیز نہیں, ایمان نام کی چیز نہیں, عقیدت نام کی چیز نہیں ہے. آخر یہ محبت کب قائم کریں گے؟ جس سے ہم کو بنایا گیا وہ ساروں قطار ہو رہی ہے اور جس کے ذریعے سے ہم زمین پر آئے ہیں اس کی شان میں گستاخیاں کرے. ہم خوشیاں منا رہے ہیں, ہم جشن منا رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھنا کہ جو نبی نے فرمایا ہے کہ تم سب سے زیادہ ہو گئے, تمہیں کھا جائیں گے لوگ. آج وہ زمانہ ہمارے قریب ہے, وہ دور ہمارے قریب ہے کہ ہم سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. لیکن ہمارا رعب ختم ہے, ہمارا دبدبہ ختم ہے, ہماری عزتیں ختم ہے, ہماری شہرتیں ختم ہے. اس لیے کہ اپنی شہرت دکھانا ہے تو ان کے سامنے جا کر کے دکھاؤ جس نے میرے رسول کی شان میں گستاخیاں کیا ہے, جس نے خدا وحدہ لا شریک کی شان میں گستاخیاں. کب اپنے آپ کو جگاؤ گے؟ کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک بزدلی لے کر کے زمین پر جیو گے؟ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. اس شاعر نے یہی تو کہہ کر کے گیا ہے, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. جس طریقے سے صحابہ کا نام سن کر کے لوگ کانپا کرتے تھے, آخر کسی نے علی کا نام سن لیا تو کانپ اٹھے. ہمارے فاروق اعظم کو سنا, شیر عثمان غنی کو سنا, صدیق اکبر کو سنا, عباس علمدار کو سنا ہے, لوگ کانپنے لگے ہیں. میدان کربلا میں حسین کو سنا ہے تو کانپ اٹھے ہیں. آخر آج ہم انہی کی نسلوں میں ہیں, انہی کے غلام ہیں, اس نبی کی امت ہے. اپنے آپ ہم کب بیدار کریں, کب جاگیں گے, کب نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے؟ خالی جلسہ اور جلوس سے کام نہیں ہونے والا ہے. دین سیکھے, دین پر عمل کرے, شریعت مطہرہ پر عمل کرے, سنت مصطفیٰ پر عمل کرے, تب جا کر کے ہماری زندگی پھر سے اجاگر ہونے والی ہے. اللہ یاد رکھیے گا کہ اسی طریقے سے بزدلی کی زندگی گزارتے دنیا سے چلے. میری گفتگو یہیں تک مکمل ہوئی. استغفر اللہ